السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جملہ احباب ناظرین کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو رحمتیں، برکتیں، عزتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ خوش رہنا انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ خوشی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں انسانوں نے خوش رہنے کے طریقے بھی ڈسکور کر لیے ہیں۔ آج اس کی کھوج ہو چکی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ خوش رہنا ایک آرٹ ہے۔ ڈاکٹرز، سائیکولوجسٹ، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوش رہنا ہے تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ He has to work to live happy and keep happy۔ انسانی دنیا کو سب سے پہلے زندگی کا نظریہ دینے والا ہمارا دین ہے۔ سب سے پہلا جو انسانی درشن ہے وہ اسلامی درشن ہے، اسلامک فلسفی آف لائف ہے، اسلامک نظریہ حیات ہے۔ ہمارے دین نے خوش رہنے کے طریقے، غم کو اور پریشانیوں کو کاٹنے کے آداب سب بتائے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمارے لیے مشعل حیات ہے، ہمارے لیے ایک مینار نور ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو واقعی خوش رہنا ہے تو اسے 5 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ اسے شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا اسے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ شکر کرتا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، ایس پر قرآن پاک کہ اگر تم نے شکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو خوش رہنا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، لوگوں سے ملتا رہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، جیسا کہ قرآن پاک میں صلہ رحمی کی تاکید آئی ہے کہ اپنے لوگوں کو الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے فیملی میں، رشتہ دار، احباب، ان سے ہمیشہ تعلق رکھے۔ اس تعلق کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں وآت ذی القربى حقہ کے تحت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو اس سے مسرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صاحب معاملہ کو، صلہ رحمی کرنے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو خوش رہنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی فیملی، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، حسن سلوک رکھے اور ان کے ساتھ مل کے رہے۔ اہل علم فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جس کسی کو بھی خوش رہنا ہے وہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیشن کرے، دھیان کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ایز قرآن سیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جس کسی کو سکون چاہیے، دنیا میں خوشی چاہیے، اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کے دل میں خوشی ہوگی، اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ چوتھی اہم چیز جسے علماء نے بیان فرمایا ہے، علم کہتے ہیں جس کسی کو بھی خوش رہنا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی پوری نیند مکمل کرے۔ As Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Holy Quran, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو راحت کا سامان بنایا ہے، تو ہمیں اپنی نیند پوری کرنی چاہیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت سے نیند کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صبح کو سویرے جگیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اسی طریقے سے شام کو نماز کی پابندی کریں، نماز عشاء کے بعد کسی غیر ضروری چیز کو نہ کر کے نیند کا اہتمام کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں چیز یہ ہے، جو کوئی بھی خوش رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سوشل میڈیا سے وہ دور رہے۔ وہ غیر ضروری چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کی توجہ کو بانٹتی ہیں، ان تمام چیزوں سے احتراز کرے، اس سے بچتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں راحتیں اور سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی پروردگار عالم ہم تمام کو زندگی کی خوشیاں اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔